اور یار دکھ کی بات تھی، ایک اذان کے ساتھ ہی سارا کچھ بدل گیا. فجر میں رش، زور میں رش، مغرب میں رش، عصر میں ایک صرف اعلان ہوا. میں نے عید والے دن پوچھا سب کو نا یہاں، میں نے کہا یار سارے بڑے خوش ہو، نویں کپڑے پائے نے، عیدی دینی ہے، عیدی لینی ہے، سورے جانا ہے، پیکے جانا ہے، پرال جانا ہے، بھینال جانا ہے، یاران جانا ہے، پارٹیاں کرنی ہیں، یہ کرنا ہے، سارے بڑے خوش ہو. تو آپ کو پتہ ہے آج کو دکھی بھی ہے بڑا، تو آپ بتا سکتے ہیں کون ہے؟ وہ نہیں جو ہے نا آگے سے بولا کوئی. میں نے کہا سب سے زیادہ دکھی ہے مسجد ہے. آپ تو خوش ہیں نا جی، عید ہے، یہ بڑی دکھی ہے. اور اس کو اس دن دکھ یہ تھا کہ میں پھر 11 ماہ کے لیے ویران ہو گئی ہیں. میں پھر 11 ماہ کے لیے ویران ہو گئی. اس دن جو ان الماریوں میں قرآن پاک پڑھے ہیں نا، وہ بڑے دکھی تھے. جب 11 ماہ کے بعد پھر ہمیں کو کھولے گا آگے. یہ صفیں بڑی دکھی تھی، یہ پنکھے بڑے دکھی تھے، یہ فانوس بڑے دکھی تھے کہ 11 ماہ کے لیے ہم پھر اکیلے ہو گئے. کیا ہوا یار؟ جو اللہ رمضان میں تھا اب بھی وہی ہے یار. زمین وہی ہے، آسمان وہی ہے، سورج وہی ہے، چاند وہی ہے، تارے وہی ہیں، آپ وہی ہیں، میں وہی ہوں. کیوں حضرت بدل گیا ہے؟ ایسے سسٹم بدلا حضرت سارے کا سارا. اس دن فجر میں صرف 4 بندے تھے حضرت. اس دن زور میں حضرت جی بندہ نہیں مل رہا تھا کوئی بھی. عصر کی کیا کہانی سناؤں، مغرب کیا بتاؤں، عشاء کیا بتاؤں آپ کو؟ نہیں حضرت جی، بدلی اپنے آپ میں حضرت جی، کیونکہ ہم نہیں بدلیں گے تو پھر وقت تو بدل ہی رہا ہے نا حضرت جی. وقت بدل رہا ہے حضرت جی. کالے وال مسافر ہوئے، چٹیاں ڈیرے لائے. کالے وال مسافر ہوئے، چٹیاں ڈیرے لائے. ویک محمد بخشا محسن آئے. وقت بدل رہا ہے. بابا صاحب جا رہے تھے، وقت تھوڑا رہ گیا. ساتھ میں گرو نانک تھے حضرت جی. تو روڑی پہ نا ایک سر کٹا پڑا تھا. بابا صاحب نے پوچھا نانک مجھے پتا ہے یہ سر کس کا ہے؟ انہوں نے آگے سے عرض کی حضور میں نہیں جانتا. بابا صاحب نے فرمایا یہ اپنی وقت کی شہزادی کا سر ہے. اور کبھی اس کے پروٹوکول کا یہ عالم تھا کہ جو نوکرانی تھی نا اس کی آنکھ میں سرما ڈال رہی تھی، تو سرما ڈالتے ڈالتے نا وہ سلائی اس کی آنکھ میں لگ گئی. تو اس کے نخرے کا عالم تھا کہ صرف آنکھ میں سلائی لگنے کی وجہ سے اس نے اس نوکرانی کا سر اتروا دیا تھا. لیکن دیکھ آخر آج اس کا اپنا سر بھی اترا ہوا کوڑے میں پڑا ہے. گل یاد رکھیے پتر جی، لینا ہی لینا ہے. اج اپنی جگہ ہے وے انج ہو جاتا ہے، اینو اپنے اللہ کی انج کر لی. جدو حضرت جی انہوں نے انج کر کے لیا تو پھر گل تو نہیں نہ رہنی. آپ ہی آیا گل کچھ اور ہوندی ہے، جدو 4 پھڑ کے لے کے آن گے پھر گل کچھ اور ہونی. جدن پتر 4 بندے نے اپنے موڈے تے رکھ کے لیا پھر گل کچھ اور ہونی. پھر مزہ تو نہ آیا، پھر تو پھڑ کے لیا نا. پھر تو یہ اعلان ہوگا نا یہ پکڑ کے لایا گیا ہے. پھر تو یہ اعلان ہوگا نا یہ پکڑ کے لایا گیا ہے. لیکن حضرت جی جو خود آیا ہوگا پھر اس کی بات وکھری ہوگی. اور بھائی کل بھی پھڑ کے آنا اتنے ہی لے کے آنا ہے. آؤ اج ہی ٹر چلیے حضرت جی، اج چلیے حضرت جی. اج آئے دا مول پی جائے گا. اج انہوں انج کر لیے جو انہوں نے پھڑ کے انج کیتا پھر کھ بھی نہیں ہونا حضرت جی. پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. اج آپ نے کر لی ہے مول پی جائے گا. اور میں نے اس دن بھی روایت بیان کی وہ اللہ حضرت جی انتظار کرنا یہ اس کی شان کے لائق ہی نہیں ہے. لیکن الفاظ آئے ہیں ہم بھی بیان کر دیتے ہیں. وہ بے نیاز ہے حضرت جی، اس کو کوئی سجدہ نہ کرے اس کی خدائی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا حضرت. اس کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آئے گا حضرت. لیکن تیرا بڑا نقصان ہو جائے گا اگر تو نہیں کرے گا. وہ بے نیاز ہے، تو نیاز مند ہے. منقول ہے جب کوئی ایسے کر لیتا ہے نا ایسے، تو فرشتے ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں. آج کسی نے انج کر لیا، آج کسی نے آج کوئی دف گیا، آج کو آ گیا واپس، آج کسی نے توبہ کر لیا. فرشتے ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، خوشخبریاں دیتے ہیں. آج کو واپس آ گیا، راضی کر لیا اپنے رب کو، منا لیا اس نے اپنے اللہ کو. جن فرشتوں کو پتہ نہیں نہ ہوتا وہ پوچھتے ہیں بھائی کیوں ایک دوسرے نے مبارک دین دے دے. تو ان کو بتایا جاتا ہے آج کسی بندے نے گناہوں کا راستہ چھوڑ کے نا پکی توبہ کر لی ہے. لکھا پھر ندا کرنے والا ندا کرتا ہے کہ اس توبہ کرنے والے کی
توبہ کی خوشی میں ساری جنتوں کو سجا دو، ساری جنتوں کو سجا دو۔ آؤ یار توبہ کریے اپنے اللہ کے، آؤ پھر ہو گیا پھر کر لیے، پھر ہو گیا ہونے۔ آؤ جی، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے۔ کہا حضرت رابعہ اونچی اونچی کہہ رہی ہیں ہائے پیاس ہائے، تو یہ ہم ان کے لیے پانی لے کے جاتے ہیں۔ آپ رو پڑے، فرمایا یہ وہ پیاس نہیں جو اس پانی سے بجھ جائے، یہ اس کی دید کی پیاس ہے، دید ہی سے بجھے گی۔ لیکن آج کوئی اس کی فرمائش بھی نہیں کرتا، اب کوئی اس کی فرمائش ہے۔ حضرت باجزید آپ کے غلام زید، اب کہتے ہیں میں نے 17 سال حضرت باجزید کی خدمت کی۔ کہتے جس دن پہلے روز آپ کی خدمت میں آیا، آپ نے بلوا کے مجھے نام پوچھا، فرمایا اگر تجھے کبھی کسی خدمت کے لیے طلب کرنا ہو تو تیرا نام تو پتا ہو نا، نام کیا ہے؟ کہتے میں نے اس کی حضور زید۔ کہتے ہیں دن گزر گیا، رات گزر گئی، اگلی صبح پھر بلا کے کہتے ہیں او بھائی تیرا نام کیا ہے؟ کبھی تجھے بلانا ہو تو نام تو پتا ہو نا۔ کہتے میں نے اس کی حضور زید۔ کہتے دن گزر گیا، رات گزر گئی، پھر تیسری صبح آئی، پھر بلا کے کہتے ہیں بھائی تیرا نام کی ہے؟ کہتے میں نے اس کی حضور زید۔ چوتھا، پنجواں، چھواں، ستواں، آٹھواں، نواں، 10واں، کہتے 17 سال جس سے گزرے، روز نام پوچھتے پھر بھول جاتے۔ کہتے ایک دن میرے دل میں خیال آیا او زید لگتا ہے پیر جی تجھ سے خوش نہیں ہے، تیری خدمت پسند نہیں ہے، 17 سال ہو گئے ایسی بے توجہی، تیرا نام تک نہیں یاد ہوا۔ زید کو ایسا مشکل نام تو نہیں ہے 17 سال لگ جائیں یاد کرتے۔ کہتے میں حاضر ہوا ہاتھ جوڑے، میں نے عرض کی حضور میری خدمت پسند نہیں آئی؟ فرمان لگے نہیں پسند آئی ہے۔ کہتے میں رو پڑا، میں حضور کیسے مانوں، 17 سال ہو گئے ایسی بے توجہی، میرا نام ہی نہیں یاد ہوا، روز پوچھتے ہیں پھر بھول جاتے۔ تو کہتے ہیں حضرت باجزید بھی رو پڑے، فرمان لگے بات خوشی یا ناراضگی کی نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے جب سے میں نے اس کا نام یاد کیا مجھے باقی سارے بھول گئے۔ لیکن حضرت صاحب اتنے سارے یاد نہیں ہوتا، بھول گئے، سب یاد ہے، فرحان، مجید، رشید، سب یاد نہیں۔ یاد تو حضرت جنید بغدادی وقت وصال آنکھیں بند کر لی، مرید خاص عام سب کھڑے ہیں، وہ کسی نے حضرت کو کلمہ تلقین کر دیا، کہتا کہ وہ شیخ لا الہ الا اللہ محمد رسول، آنکھیں کھولی اور مسکرا کے فرمایا او دوست یاد بھی اسی کو کروایا جو کبھی بھولا ہی نہیں ہے۔ ہمارے حضرت ادھر ایک مجذوب بزرگ تھے، ان کا نام سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ علیہ، بہت کمال شخصیت تھی حضرت، اور ایس قدر جذب حضرت، اور ایس قدر اللہ سے لو حضرت کہ ہر چیز میں ذات کے جلوے ان کو نظر آتے۔ وہ کسی نے کوئی چیز دینی وہ اللہ نکال لیتے تھے۔ وہ ہم ذرا مولوی لوگ ہیں ذرا جلدی نہیں مانتے ہیں جی۔ میں نے 1 سال حضرت کے ادھر نا گاؤں میں امامت کی ہے، تو ایک دن میرا بھی بولا، مجھے حضرت نے کہا کہ تو نسبت سے بچ گئے، باقی جس تار کو تو نے چھیڑا ہے ایسی تاروں کو چھیڑ کے آج تک بچا کوئی نہیں ہے۔ میں نے وہ حضرت کا طریقہ تھا، وہ کسی نے وہ جلیبی دے دی تو وہ کھاتے کہتے تھے کہ آپ پنجابی سمجھ لیتے ہیں، ذرا پنجابی میں تھی مزہ آ جائے گا، تو وہ کسی نے دینی نہ تو انہوں نے دیتے ہی ایسا جذب تھا، انہوں نے دیتے کہنا یہ تو میٹھی ہے، وہ دینے والے نے کہنا سائیں جی چینی ڈالی ہے تو میٹھی ہونی تھی، تو ان کی عادت تھی بات رپیٹ کرتے تھے، چینی پائی، چینی کدھر سے لائی چینی؟ وہ حضور دکان سے دکان والا کدھر سے لے کے آیا؟ حضرت مل سے تو مل والا کدھر سے لے کے آیا؟ حضرت وہ گنے کے جوس کی بنتی ہے، تو گنے میں سے جوس کیسے آ گیا؟ سائیں جی اللہ پاک نے پایا، جب اللہ کہنا چپ کر جانا۔ تو وہ ہمیں ذرا، میں نے 1 سال رہا، میں نے کہا چلو سائیں جی کو ٹیسٹ کرتے ہیں، میں نے اپنے ساتھ نا 4 بندے تیار کیے، میں نے کہا رات کو کتاب شتاب ڈھونڈ سندھ کے سارے علاقوں کے نام یاد کر، ایک کو میں نے کہا تو بلوچستان کے کر، ایک کو کہا تو KPK کے کر، میں نے کہا میں پنجاب کے کر لیتا ہوں، اور سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اینڈ نہیں ہونے دینا بات کا، دیکھتے ہیں بھلا کیا ہوتا ہے۔ میں حضرت وہ مسجد کے باہر میں وہ بینچ رکھ کے بیٹھ گیا، ادھر ایک دکان تھی، میں نے ادھر سے برفی لے لی، وہ سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آ رہے تھے، میں نے ہاتھ پکڑ کے نا بینچ پہ بٹھا لیا، مجھے کہتے ہیں آفت جی کی یہ، آفت جی کی یہ، میں سائیں جی برفی کھانی ہے، میں جی
وہ میں نے دی تو کھا کے نا مجھے کہتے ہیں آفت جی یہ تو مٹھی ہے. میں نے کہا سائیں جی چینی پائی ہے اس لیے مٹھی ہے. بار بار کہتے جائیں چینی پائی ہے اس لیے مٹھی ہے, چینی پائی ہے. پھر انہوں نے کہتے آفت جی چینی کتوں لے آندی؟ میں سائیں جی دکان تو. پھر کتنی دیر لگے رہے دکان تو دکان تو. آفت جی دکان والے نے کتوں لے آندی سی؟ میں سائیں جی انہیں مل تو منگوائی سی, مل تو منگوائی سی, مل تو مل والے نے کتوں لے آندی سی. آگے جواب تھا کہ وہ جو ہے نا وہ گنے کے جوس سے بنی تھی. میں نے یہ نہیں کہا, میں نے کہا جی مل والے نے کوٹری سے منگوائی تھی. وہ کہتے ہیں کوٹری سے منگوائی, کوٹری والے نے کتوں؟ میں جی حیدرآباد, حیدرآباد والے نے کتوں؟ میں جی نواب شاہ, نواب شاہ والے نے کتوں؟ میں جی مورو تو مور والے نے کتوں؟ میں جی سکر والے نے کتوں؟ میں گوٹکی والے نے کتوں؟ میں جی راجن. میرے سارے ختم ہو گئے. میں نے ساتھ والے کو کہا چل تو شروع ہو, وہ شروع ہوا, اس کے بھی ختم ہو گئے. میں نے تیسرے کو کہا چل تو بلوچستان دے 10, وہ بھی ختم ہو گئے. پھر میں نے چوتھے کو کہا تو کے پی کہہ کے بتا. حضرت صاحب 2.5 گھنٹے لگ گئے, ہم بتاتے رہے, وہ پوچھتے رہے, بات تب بھی ختم ہوئی جب نام اللہ کا لیا. ویسا با کمال درویش تھا. ربا میرے حال دا محرم تو ہے, ربا میرے حال دا محرم تو, اندر تو ہے, باہر تو ہے, روم وچ تو ہے. کہے فقیر حسین نے مانا میں نہیں سب تو ہے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان. کس کو سنائے غوث اعظم, کس کو سنائے؟ ہم نے تو ان بزرگوں کو بس کرامت, ان کے حوال بتائے نہیں امت کو. ان کے حوال کیا تھے, ان کا جذب کیا تھا, ان کا شکر کیا تھا, اللہ اور اللہ کے رسول سے وہ کیسے ٹوٹ کے محبت کرتے تھے. وہ لکھا ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خادم جس کی صرف ڈیوٹی تھی اس نے وضو فرمانے کے بعد حضرت کو کپڑا اور آئینہ پیش کرنا ہوتا تھا, کیونکہ آئینہ دیکھنا سنت ہے لیکن دیکھتے رہنا بھی سنت نہیں ہے. اب تو اتنا آئینہ وہ بیویاں نہیں دیکھتی جتنا آئینہ بندے دیکھتے ہیں. اللہ صوفیوں نے آئینے کو پسند نہیں کیا کیونکہ ان کا دیکھنا کچھ اور, ہمارا دیکھنا کچھ. وہ جب دیکھتے تھے وہ دیکھ کے کیا کیا فتبارک اللہ احسن الخالقین, واہ اللہ کیا آنکھاں بنائیاں, واہ اللہ کیا دن بنائے, واہ اللہ کیا نک بنائے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں لے ساری کوٹری چلانی میں ہڈیا. تو ان کے دیکھنے میں اور ہمارے دیکھنے میں بڑا فرق ہے. ہم جب دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں لے میں نہ ہوا تو پاکستان ہی نہ چلے کوئی. ہم اور دیکھتے ہیں وہ, اس لیے صوفیوں نے آئینے کو پسند, کیونکہ جس کو میں کی ہوا لگی, آئینے میں کیا نظر آتا ہے؟ میں. جس کو میں کی ہوا لگی اسے نہ پھر دوا لگی نہ دعا لگی, تو گیا کام سے. اس لیے صوفی سے بچتے ہیں. صوفی اس آئینے کی تلاش میں رہتے ہیں جو باطن دکھائے, کیونکہ کل بات ختم اس پہ ہوگی. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. اور اگر اس کو اپنی ذرا زبان میں سننا ہے تو پھر حرف کھڑی باروں باری باروں باروں. صبح دی میرا ہمیں کو 3 باری پھیر چڑی گئی, دھویا پھر سکون نہیں آیا, پھر کریم بھی لگائی. دن اگر کیونکہ سفر میں ہوں 3 بار پھیری ہے, سیالکوٹ ہوتا تو شاید میں بھی کو 5-6 بار پھیر چکا ہوتا. باروں باری باروں باروں. وہ جو میں نے کہا تھا نا وہ روحانی ٹوٹ گیا ہے, وہ ٹوٹا اس لیے کہ باہر سونا ہے اندر سونا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہر رنگ مبارک کالا شریف, ہونٹ مبارک موٹے شریف, بال مبارک گھنگرے والے شریف, حبشہ کے غلام, لیکن خریدنے کون گیا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ.
उमैया कहता अबू बकर क्या करना खरीद, क्या है इसमें? फरमाया तुझे पता ही नहीं इसमें क्या है, तू रंग देख रहा है, मैं इसका दिल देख रहा हूं। क्योंकि बिलाल के सीने में वो दिल है जो टूट के अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है। बिलाल के सीने में वो दिल है जो वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह पे पूरा होता है। उसने कहा एक चिट्टा गोरा हट्टा कट्टा माहरे फन गुलाम और 5 औकिया सोना, 5 औकिया सोने को अगर आज के औजान में कन्वर्ट किया जाए 32 तोला सोना बनता है। 4,47,000 आज का रेट है सोने का। ये कमो पेश 1 करोड़ के करीब रकम बनती है जो सैयदुना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देके हजरत बिलाल को खरीदा था। जब सौदा डन हो गया, हजरत सिद्दीक अकबर और हजरत बिलाल कुछ कदम चल चुके, इसका मतलब है कि अब सौदा लेने वाले को सौदे पे कोई इतराज है नहीं है। फिर उमैया बोला, उसने कहा अबू बकर मैंने समझा था आज मक्के का सबसे बड़ा ताजर आ रहा है और ताजरों वाला सौदा करेगा, ये क्या किया, इतना घाटे का सौदा कर लिया। खड़े हुए फरमाया उमैया क्या हुआ? कहा मैंने तो 5 इसलिए मांगे थे, अबू बकर आ रहे हैं, बहस होगी। 4.25, 4.5, 4.25, 4, 4.25, 3.5, 3.25, 3, 3.25, 2.5, 2.25, 2, 2.25, 1.5, 1.25, 1 किस पे सौदा होता है? मैंने 5 मांगे, तुमने 5 निकाल के दे दी, इतना घाटे का सौदा? आपने फरमाया उमैया घाटे का सौदा तू कर गया है, तू बिलाल का रंग देख रहा है, तू बिलाल का दिल नहीं देख रहा। और तूने 5 मांगे हैं, 100 मांगता मैंने 100 भी दे देने थे। फिर हजरत सुल्तान बाहू की रूह तड़पी और तड़प तड़प के उम्मत को बताया, और दिल काले कोलू मुंह काला चंगा जे कोई रमज पछाड़े। दिल काले कोलू मुंह काला चंगा, दिल काले कोलू मुंह काला चंगा। और कोई भी नहीं टेंशन, अगर रंग काला भी हुआ कोई टेंशन नहीं, वो ऐ काला ना कर बैठी फिर टेंशन ही टेंशन ही। और हजरत सोने दिल के जो उजाले हैं वो आपने और मैंने इंशाल्लाह अपनी आंखों से भी देखने हैं। ये तो किताबों में हो गया ना, एक वो मंजर है जो हमने अपनी आंखों से भी देखना है। हजरत क्या होगा जब नबी करीम अलैहिस्सलाम की मायत में हम जन्नत की तरफ चलेंगे? हजरत सारे गोरे पीछे, सारे चिट्टे रंग वाले, सारे गोरे पिंक रेड रंग वाले सारे पीछे, सबसे पहले जन्नत में हजरत बिलाल जाएंगे। क्योंकि जिस सवारी पे अल्लाह के सोने महबूब तशरीफ फरमा होंगे उसकी रस्सी हजरत बिलाल ने पकड़ रखी हो। दिल काले कोलू मुंह काला चंगा जे को रमज पछाणे। लेकिन वही होया नहीं पछाणे। ये दिली फेरन लवलियां लिया रखी हन, ये दिली लियांदा ही कख नहीं है। बनी इसराइली रिवायत है, अल्लाह के खलील फरमाया मेरे खलील जिन्हें चेहरा धोंदे हो एवं दिल भी धोया करो। अर्ज की अल्लाह पाक इसको तो पानी से धो लेता हूं, इसको कैसे धोऊं? फरमाया इसको सरगी के आंसुओं से धोया करो। बारों बारी बारों 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 बारी फेर न कुड़ी ते हूंज अंदर दा कूड़ा। इसलिए वो बड़ा बचते थे, लेकिन क्योंकि सुन्नत भी है नाना जान की, इसलिए हुजूर गौसे पाक आईना, वो लिखा खादम कहीं सफाई कर रहा था, आईना गिर के टूट गया। ये वाला दौर नहीं, मोटरसाइकिल निकाली बाजार गए जाके आईना ले आए, ना मोटरसाइकिल ना इस तरह बाजार ना बाजारों में आए नहीं। लेकिन खादम भी तो गौसे पाक का था, जहाँ चोर चोरी करने आए तो वो भी कुतुब बन के जाए। उसमें कितने रंग आए होंगे। यक जमाना सोहबत बाविया, दिन में कई बार हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने उसको नाम लेके पुकारते थे। वो दिन में कई बार हुजूर गौसे पाक के रूह अनवर की ज़ियारत करता था। कितने रंग आए होंगे उसमें। इल्म लदुन्नी के कितने सोते उसके सीने से फूटे होंगे। वो हुजूर गौस पाक ने वुजू फरमा लिया और वुजू फरमा के आपने फरमाया भाई किधर है आईना? आज वो टूट गया था। और ये नहीं अर्ज करता कि हुजूर मैं सफाई कर रहा था टूट गया, अर्ज करता है आज कदा आईना चीनी शिकस्त। हुजूर मैंने नहीं तोड़ा, कदा आई थी टूट गया, अपना नाम ही नहीं लिया। आज कदा आईना चीनी शिकस्त। हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने इतने खुश हुए, इतने खुश हुए।
فی الفور مصرع میں لایا اور اس کرتا از قضا آئے نہ چینی شکست. آپ نے فرمایا خوب شد اسباب خود بھی نہیں شکست. اچھا ہوا ٹوٹ گیا, نہ دیکھیں گے نہ اپنا بھی یاد آئے گا, یاری کو یاد کریں گے. لیکن ہم کہیں دور نکل آئے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. کیونکہ ایک سبق آگے جا کے میں نے ابھی پھر حیدرآباد میں واپس سنانا ہے. تو کہنے کو تو بڑا کچھ ہے حضرت, لیکن مقصد یہ نہیں ہے کہ بندہ یہ بتا کے جائے جی مجھے بڑا کچھ کہنا آتا ہے. مقصد یہ ہے کہ کوئی, اس لیے حضرت حج وقت ہے جی, اپنے اللہ کی طرف آؤ حضرت. سب سیانے بیانے ہو حضرت, ادھر کیوں گھاٹے کا سودا کر رہے ہو؟ ایویں چند دن ہے, پتہ بھی نہیں لگنا. اوکے سوکے گزارو اور اپنے اللہ نہ لو لگاؤ. اپنے رشتوں کو مینج کرو. بچوں کو بچے رہنے دو, بت نہ بناؤ. بیوی کو بیوی رہنے دو, بت نہ بناؤ. ہم نے بت بنا لی ہے, پوج رہے ہیں ان کو. قرآن جاؤں, قرآن تو قرآن ہے نا جی. اور قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ. ایمان والو خیال رکھنا کہ یہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں ہمارے ذکر سے غافل نہ کر دیں. اللہ نے تو ایک ایک رشتے کا نام دیا. قل ان کان آباؤکم, کہا ٹھیک ہے اجازت ہے, کرو اپنے دادا دادی سے پیار, اپنے نانے نانی سے پیار کرو, اجازت ہے کر سکتے. وابناؤکم, ٹھیک ہے کرو اپنے پتر سے پیار. واخوانکم, کرو اپنے بھائی سے پیار. اب دیکھو نا, میں کہتا ہوں قرآن قرآن ہے. حضرت جی مضمون ٹھاٹھے مار رہے ہیں قرآن, لیکن انہیں لگتا ہے سنیاں کا صرف دو ہی مضمون ہیں. ایک وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اور دوسرا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. دوجا موضوع ہی کوئی نہیں ہے, موضوع ٹھاٹھے مار رہے ہیں. اب اخوانکم کے جتنا مرضی بولو, اور وقت کی ضرورت موضوع ہے. بھائی بھائی کا مارو ہے. پوری میری قوم نے ایک ہی ذہن بنا لیا کہ بھائی کیا ہے, شریک. سب اگر بھائی شریک ہوتا تو اللہ بھائی کو تیسرا نمبر کیوں دیتا؟ اگر بھائی شریک ہوتا تو اللہ تیسرا نمبر کیوں دیتا بھائی؟ اللہ تو کہہ رہے ہیں پیار کرنا ہے دینا. اگر بھائی شریک ہے تو اللہ نے تیسرا نمبر کیوں دیا؟ بیٹے کے بعد بھائی کا نام کیوں لیا؟ مضمون ٹھاٹھے مار رہے ہیں. اور پھر حضرت بھائی کا نام لے کے فوراً کس کا لیا؟ وَأَزْوَاجُكُمْ, بھائی پہلے بیوی, بھائی پہلے بیوی, لیکن ایتھے بیوی. مضمون تو موجود ہے نا, مضمون تو موجود. اور حضرت صاحب اگر وہ اخوانکم کو نبھایا تو میں نے دیکھا ان بیویوں نے, ہم بندے نہیں نبھا سکے, یہ حصہ تک نہیں مانگتی. برا چھوڑ دینا اسیا واسطے ایک دوسرے کے گل میں پڑے, بندوقہ لا کے پھرنے جتنے لبیا نو گولی ماری ہے. انہوں نے بھائی نبھائے ہیں حضرت, حصہ نہیں مانگتی ہیں حضرت. کیوں بھائی؟ اور ایسا سونا نبھایا ہے, اپنے بچوں کو بتایا اپنے بھائی کے لیے کہ میرا بھائی کیا ہے, چندہ ماما. جس کو کہتے ہیں بھائی, صرف یہ نہیں کہا کہ میرا بھائی تیرا ماما ہے, کہتی ہے چندہ ماما ہے, چندہ ماما. نبھایا رشتہ اس نے اپنا. اس نے اپنے بچوں کو بتایا اپنی بہن کے لیے خالہ جانی ہے, اپنی ماں کے لیے کہا ہے نانو امی ہے, اپنے باپ کے لیے کہا ہے نانا ابو ہیں, اور اسی شریکہ ہے. قرآن تو کہہ رہا ہے وَإِخْوَانُكُمْ, تیسرا نمبر. وَإِخْوَانُكُمْ, تیسرا نمبر. وَإِخْوَانُكُمْ, تیسرا نمبر. لیکن ادھر معاشرہ کیا بنائے بیٹھا ہے, بھائی کیا ہے جی. اور دلیل کیا لے لی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی. وہ بھائی آپ کو کس نے کہا ہے کہ جیسے انہوں نے کیا؟ اللہ وہ معاملہ بڑا حساس ہے, میں اس ٹائم اس کو چھیڑ نہیں سکتا. علماء کی ایک کثرت موجود ہے, نبی زادے ہیں, اللہ نے معاف کیا, اللہ کے رسولوں نے معاف کیا. آپ تو ان کو ڈسکس بھی نہیں کر سکتے, اتنا حساس معاملہ ہے. اور جو صوفیاء ہیں انہوں نے تو اس کی اور بھی تفاسیر کی ہیں بڑی زیادہ حضرت. لیکن ادھر کیا ہے؟ اور آپ کو کس نے کہا کہ اب حضرت یوسف کے بھائیوں کو دیکھو؟ ہم نے اگر دیکھنا ہے تو حضرت حسن کو دیکھنا ہے, حضرت حسین کو دیکھنا ہے. ہو گیا نا معاملہ جی. شکر رنجی کی وجہ سے گفتگو کا سلسلہ رک گیا, ہو گئی بات کوئی. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حضرت امام
حسین پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا، جا کے عرض کی مولا حسین، حسن پاک بڑے ہیں، چلیں چل کے بسم اللہ کریں، گفتگو کی ابتدا کریں۔ حضرت حسین آگے سے فرما رہے ہیں ابو ہریرہ میرے نانا کے صحابی ہو، مفہوم حدیث ہے، منو ان نہیں ہے، آپ کو سمجھانے کے لیے معنی رکھتا ہے آپ کا آنا، لیکن میں نے جانا، پوچھا مولا حسین بادشاہ کیوں؟ فرمایا نانا جان نے فرمایا جو پہلے منانے جائے گا جنت میں بھی پہلے جائے گا۔ میں چھوٹا ہوں، حسن بیر بڑے، اگر میں پہلے منانے چلا گیا تو جنت میں پہلے جاؤں گا۔ حسین سے نہیں یہ برداشت ہوگا کہ حسین چھوٹا ہو کے جنت میں پہلے جائے اور حسن بیر بڑے ہو کے بعد میں جائے۔ حضرت صاحب ایسا پیار کرنا ہے، ایسا پیار کرنا ہے۔ اسی لیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا امت کے لیے دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اپنی اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ آپ کو کس نے کہا کہ جیسے وہ معاملہ تھا، آپ نے حضرت حسین پاک کو دیکھنا، انہوں نے کیا کیا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حضرت حسن پاک کی بارگاہ میں ساری بات سنا دی، آپ نے فرمایا صدق اخی، میرے ویر نے سچ آکھیا، چل میں منانا میں چل کے پہلے۔ مضمون موجود ہے لیکن دیکھ دیکھ کے دکھ ہوتا ہے یار، بھائی بھائی کا مارو ہے حضرت صاحب، لیکن اس نے اپنے سارے حضرت صاحب رشتے نبھائے ہیں، ہم نبھا سکے؟ اس کا بھائی چندہ ماموں، اس کی بہن خالہ جانی، اس کی ماں نانو امی، اس کے والد نانا ابو، اور میری بہن، میں بول دوں پھر جی جادوگر نہ ہو جی، میں جرمدار ہوں حضرت صاحب، میں نے کوئی بات اپنے آپ سے تو نہیں کی۔ پھوپھی کو جادوگر نہیں کہتے ہیں آج کل، اور کدی حضرت صاحب پھوپھی گھر دی جد رہن ہوں سی، پھوپھو آئے پھوپھو آئی، لیکن پھر کیا ہوا، اسی بندے بندے ہی نہیں رہے۔ انہوں آج کل کی ہے جادوگر نہیں ہے، پھوپھوے کچھ نہیں، خدا کی قسم میں تکلیف ہوتی، کیسے کیسے سونے رشتے ہم نے گوا دیے۔ میری ماں جادوگر نہیں ہے، میرا باپ بڑا ظالم ہے، لیکن کیونکہ رشتے اس کے نہیں تھے، رشتے میرے تھے، میں اپنے رشتے بچا سکا، بی بی نے سارے بچا لیے، مجھ سے کوئی بھی بچایا گیا۔ اور پتر پیار کرو، معاف کرو، درگزر کرو اور نبھاؤ حضرت۔ اور میاں صاحب نے نبھانے کا ایک نسخہ بتا دیا، چنگیاں نال تے نبھ جندی ہے جے کر آپ نبھائیے، مندیاں نال تاں نبھ دیے جے کر کسراں کھائیے۔ اور پتر اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے جب تم کسر کھاؤ گے، اتنے بزرگ بیٹھے ہیں وہ تمہیں کسر کبھی نہیں لگنے دیں گے، نبھا جاؤ حضرت۔ اور قربان جاؤں جی بزرگوں نے نبھا دی حضرت، ایویں نہیں رنگ لگے ہے۔ میں نیا موضوع کھول لوں گا، میں اس کو سمیٹوں، 1 گھنٹہ تقریباً ہو گیا مجھے بولتے ہوئے، پھر کبھی اللہ موقع لائے گا تو اس پہ بات کریں گے حضرت صاحب۔ اس لیے حضرت آؤ حضرت صاحب، سونے لگو اپنے اللہ نو، اپنے رسول پاک نو، پھر بہت کچھ ہے حضرت صاحب، ہم سے بہت کچھ چھن گیا حضرت۔ تو یہ جو ہم نے سنبھال رکھا ہے ایک ایک حضرت، میں مقام وَأَزْوَاجُكُمْ، کرو بیوی سے پیار، وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، سب کا نام لیا۔ پھر آگے کیا کہا، أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، منو ان ترجمہ نہیں ہے، مفہوم ہے، مفہوم ترجمے سے ٹکرائے گا نہیں۔ کہا ٹھیک ہے کرو سب سے پیار، بس ایک خیال رکھنا، ان سارے پیاروں پہ اللہ سانو معاف کر دے۔ اور پھر تکلیف ہوتی ہے جب حضرت وہ دیکھتے ہیں، ہاں جی آپ امیر ہونے والے وظیفے پوچھ پوچھ کے تھک گئے، میں بتا بتا تھک گیا، امیر پھر ایلون مسک ہی ہو گیا حضرت۔ آپ امیر ہونے کے وظیفے پوچھ پوچھ تھک گئے، میں بتا بتا تھک گیا، امیر پھر مکیش امبانی ہو گیا۔ آپ امیر ہونے کے وظیفے پوچھ پوچھ تھک گئے، میں بتا بتا تھک گیا، امیر پھر بل گیٹس ہی ہو گیا۔ ایک عیسائی ہے، ایک ہندو ہے، ایک یہودی ہے۔ ہندوؤں کے لیے اللہ کیا کہہ رہے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، فرمایا میں کسی بھی مشرک نو بخشنا اتنا ناپسند ہے اللہ کو، مشرک کے آرڈر کر دیا کوئی مشرک ہمارے گھر کے قریب بھی نہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ حضرت عشاء تو چلو ہو چکی، آپ فجر میں تو خیر چلو اتنا نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں اب زور کی نماز پڑھیں اور پورا قرآن ہی پڑھ دیں، لیکن جتنی دیر تک حضرت آپ نے یہ نہیں نہ پڑھنا ہے آپ کی نماز قبول ہی کوئی نہیں۔ اور وہ کیا ہے،
غیر المغضوب علیہم، یا اللہ انہوں دے رستے تے نہ چلائیں جنہ تے تیرا غضب ہویا۔ اب کون ہے یہ مغضوب؟ یہودی۔ ایک بار اللہ قرآن چ کہہ رہے ہیں میرے کو دعا مانگو یا اللہ انہوں دے رستے تے نہ چلائیں جنہ تے تیرا غضب ہو، لیکن پیسے کنے دے چھڑے کہ بل گیٹس دنیا کا 5واں امیر ترین شخص۔ پھر کیا کہا آگے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور نہ یا اللہ انہوں دے رستے تے چلائیں جڑے گمراہ ہو گئے۔ کون ہے ولا الضالین؟ عیسائی۔ پیسے کنے دے چھڑے؟ ایلون مسک دنیا کا سب سے امیر ترین شخص، ایک عیسائی ہے، ایک یہودی، ایک ہندو ہے، لیکن پیسے بڑی دیر سوچا میرے مالک یہ کیا ہے، تجھے اتنے ناپسند ہیں، وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ دعائیں مانگو مجھ سے، لیکن تیسی اینا دے رستے تے نہ ٹور پئی، اور پیسے انہیں دے چھڑے۔ پھر کرم یہی ہوا تھا اس لیے دے دیے تاکہ محمد ہی دیکھ لیں۔ وہ جن پیسوں کے لیے تم روتے پھرتے ہو، یہ تو ہم نے نام ماننے والوں کو بھی ڈھیر دیے ہیں، اور تھوڑا سا پیروں پہ پار ڈالو، تمہارے لیے اور بڑا کچھ ہے، تمہارے لیے اور بڑا کچھ ہے، لیکن پیروں تے پار پائے کون ہے؟ ہم تو بس اس ٹوئے میں جا گرے حضرت صاحب، بس اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے ہے۔ اس لیے سارا دن لوگوں میں گزرتا ہے، یہی پوچھتے ہیں حضرت صاحب۔ 20 سال ہو گئے حضرت نکلے ہوئے اپنے گھر سے، کان ترسے ہوئے ہیں کس دن کو یہ بھی پوچھے مصباح صاحب کو ایسا وظیفہ دسو کہ نبی پاک دی زیارت ہو جائے۔ یہ علماء جانتے ہیں قبلہ شاہ جی، امام سخاوی بہت بڑا نام ہے، اور امام سخاوی اپنے دور میں رو رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم سے جو پہلا دور تھا نا، اس دور میں لوگوں کے پاس اچھا لباس نہیں تھا، اس دور میں لوگوں کے پاس اچھے گھر نہیں تھے، اس دور میں لوگوں کے پاس اچھی سواریاں نہیں تھیں، اس دور میں لوگوں کے پاس کھانے کے لیے اعلیٰ اعلیٰ کھانے نہیں تھے، امام سخاوی کہہ رہے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا تھا، لوگ شیوخ کی بارگاہ میں جا کے عرض کیا کرتے تھے، پیر جی کوئی ایسا وظیفہ دسو، کوئی ایسا ورد دسو کہ نبی پاک دی زیارت ہو جائے۔ یہ امام سخاوی کہہ رہے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں کہ ہمارا دور وہ دور ہے کہ لوگوں کے پاس سواریاں بڑی اعلیٰ ہیں، لوگوں کے کپڑے بڑے قیمتی، لوگوں کے گھر بڑے عالیشان ہیں، ایک وقت میں دسترخوان پہ کئی کئی کھانے موجود ہوتے ہیں، لیکن آگے پھر یہی کہتے ہیں پیر جی کوئی ان کا وظیفہ دو، کیا ہو رہا ہے؟ بس حضرت دعا کرو ہمارے حال سے رحم ہو گئے، اور جو پوچھنا ہے ہم 20 سالہ جی کالا پہ گئے میرے بڑے حضرت صاحب، حضرت 80 سال 100 سال مسند پہ گزارے، اور آنکھوں سے اتنے اتنے بڑے موتی گرا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے 100 سال ہو گئے سانو دکان پایا، لیکن جیڑا سودا لے کے بیٹھے ساں کدی کوئی منگن ہی نہیں آیا۔ یہ جیسے آپ سادات سے پیار ہے، آپ بھی پیار کرتے ہیں حضرت، ویسے بڑا چھپیا سید ہے ایک قصور دے کول، اللہ لوگ کہتے ہیں کہ جی دسو تو میں تانوں دس کے میں اپنا بوہا بند کروانا، تسی جا کے پیا شاہ جی نو کہنا شاہ جی کو آئندہ دام کرو میرا پوتا گھوڑا بن جائے، تسی کو کی کہنا شاہ جی نو جا کے، تسی ہے ہی کہنا ہے اور کی کہنا۔ بھائی فقیر ہر وقت ایک حال میں تو نہیں ہوتا، کسی وقت حال کچھ اور ہوتا ہے، اور یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ سنار کی دکان پہ جا کے اس کو کہیں کہ آدھ پاؤ گوبر مل جائے گا، کیا گزرے گا سنیارے پہ؟ وہ سونا لیے بیٹھا ہے، وہ لال لیے بیٹھا ہے، وہ یاقوت لیے بیٹھا ہے، اور کوئی بندہ جا کے کہہ آدھا کلو گویا مل جائے گا، کیا گزرے گی اس کے دل پہ؟ ہر وقت صوفی ایک حال میں بھی نہیں ہوتا، بعض دفعہ حال کچھ اور ہی ہوتا ہے، اور کوئی بندہ آ کے تو میں تانوں دس کے اپنا بوہا بند کروانا ہے، اور بھائی بھائی جہاز لیا ہونا چاڑی ہے، گل کر لیندے سن، اللہ تجھے سلامت رکھے۔ اب ٹھیک ہے جی، میں شاہ جی میں ایتھے آئے ہیں، وہ ہم نے آگے جانا تھا بیان کے لیے، یہ تقریباً دیپال پور والی سائڈ پہ، تو ٹائم بھی تھا، میں شاہ جی کا ٹر گیا، یہ ہو سکتا ہے حضرت شاہ جی نے کتے آپ ہی کھینچ لے گڈی ادھر، اللہ نے کرم تو ان پہ بڑے کیے ہیں ادھر۔ میں گیا تو پتہ نہیں شاہ صاحب نے کیمرے میں دیکھا یا کسی مرید نے بتایا، واللہ عالم، میں پہنچا تو شاہ جی دروازے پہ کھڑے تھے، میں خیر ادھر ہی گاڑی سے اتر گیا، اپنا سینہ عطا فرمایا، میرا متھا چومیا، اور سید صاحب رو پڑے، اور کیا کہتے ہیں مصباح صاحب چنگا ہوا ہے تسی آ۔ اس وقت ہوتا ہے نا کوئی آئے جدن ہم اپنا درد بنڈا، یہ تو درد اتنا زیادہ ہوتا ہے لگتا ہے سینہ پھٹ جائے گا، شاہ صاحب کی بھی وہی کیفیت تھی۔ اب مجھے نہیں پتا کہ ہے کیا، شاہ جی نہ رونے لگ پڑے، لیکن اتنا درد سینے میں کو 1.5 آنسو میرے بھی گیری پڑے، خیر ہاتھ پکڑا لے گئے، بڑا سونا کھانا کھلایا، میں پھر بے وقوف کا بے وقوف
وہ میں نے پھر شاہ جی کا درد چھوڑ دیا. میں نے عرض کی شاہ جی ہوا کیا؟ کہنے لگے مصباحی صاحب آج خیر ہی ہو گئی. میں ہویا کی شاہ جی؟ کہتے ایک بندہ آٹے کا پیڑا لے کے آ گیا, جا کے کہتا شاہ جی دم کر دے. میں نے اس سے پوچھا مدعا کیا ہے, وجہ کیا ہے, مقصد کیا ہے جس کے لیے دم کروانے ہے؟ کہتا شاہ جی میری مجھ نہیں ملتی بیٹے آٹا دم کر دے. پھر حضرت جی وہ پھر جڑا رونا سی نا پھر وہ ہاڑیاں چ بدل گیا. پھر میرے بھی آنسو گرے اور بار بار ایک ہی بات کہتے تھے, مصباحی صاحب خانقاہوں پہ کیا برا وقت آیا ہے. جہاں کبھی لوگ رب سے ملنے کے لیے آیا کرتے تھے اب لوگ وہاں پیسے ملوانے کے لیے آتے ہیں. انداز ہی بدل گئے حضرت, طلب ہی بدل گئی. اور پھر آپ خود تو خراب ہوئے, آپ نے اپنے ساتھ ساتھ ہمیں بھی خراب کر لیا تھا, کیونکہ جڑا سودا ہی لینا لے کوئی نہیں, پھر اسی بھی تاڑے والے سودا رکھ لے حضرت. اور اب تو حالات خراب ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچ گئے ہیں, اب تو آپ کو سوشل میڈیا پہ محبوب قدموں میں لانے والا بھی وظیفہ مل جائے گا. اللہ میں اس قوم کی سوچ پہ حیران ہوں, وہ جس محبوب کو تم قدموں میں لانا چاہتے ہو وہ محبوب کدھر سے ہے حضرت؟ وہ ندانو محبوب کو کون قدموں میں لاتا ہے؟ محبوب کے تو قدموں میں بیٹھا جاتا ہے. یہ عنوان بتا رہا ہے کہ دال چ کالا نہیں, دال ساری کالی ہے حضرت. وہ محبوب جس کو ہم قدموں میں لانا چاہتے ہیں, وہ محبوب جس کو بندہ قدموں میں بٹھانے کی خواہش رکھے, وہ محبوب کے درد. مولانا روم سے کسی نے عرض کی تھی حضور محبوب کی تعریف کر دے, محبوب ہوتا کیا ہے؟ پر میں اپنا سر کاٹ کے جس کے قدموں میں رکھنے کو دل کرے وہ تیرا محبوب ہے. لیکن 2025 میں محبوب وہ ہے جس کو سارے قدموں میں لانا چاہتے ہیں. اسے پتہ لگا کہ دال ساری دی ساری کالی ہے حضرت. اب تو یہی چل رہا ہے حضرت. وہ گئے لوگ حضرت جو اس کا پتہ پوچھا کرتے تھے. میں ایک جگہ تقریر کرنے گیا تو یہاں تو چلو موضوع کے لحاظ سے میدان کھلا ہے, جس جانب چاہوں نکل جاؤں. وہ کیونکہ عرس کا پروگرام تھا تو ظاہر ہے پھر ذرا اسی موضوع پہ رہنا تھا. میں پہلے پہنچ گیا تو میں نے انتظامیہ سے کہا, میں نے کہا اس کو صاحب مزار پہ کتاب لکھی ہے تو خود ہی وہ میں پڑھ لوں پہلے تو چلو اس حوالے نہ کو گل ہو جائے. انہوں نے کہا جی مزار صاحب مزار پہ کتاب تو کوئی نہیں. میں نے کہا ویسے ہی کوئی صاحب مزار کی بات سنا دو, اگر کو سمجھ آئی تو سنا دوں گا. انہوں نے کہا جو صاحب مزار ہیں ان کا نام ہے سائیں اللہ دیتا رحمت اللہ, اور یہ اپنے پیر خانے میں کو صف اول کے مریدین میں نہیں تھے, یہ صف آخر کے مریدین میں بھی نہیں تھے, یہ خادم تھے. اور شاہ جی جڑا خادم ہوتا ہے مخدوم بھی وہی بنتا ہے, جو خادم نہیں بن سکا اس نے مخدوم کیا بننا ہے. اور دکھ کی بات یہ ہے آج کے مریدوں پہ, یہ مرید ہونے بھی نہیں آتے, یہ کہتے ہیں ڈائریکٹ ہی پیر لاؤ. مرید ہونا کو چھوٹی بات ہے, اب مرید ہونے نہیں آتا کوئی بھی, اب یہ ڈائریکٹ آتے ہیں کہ. اور پھر کچھ حضرت کیونکہ علم کتابوں میں رہ گیا, اسٹیجوں پہ شعر و شاعری کی بھرمار ہے, وہ پھر شعر و شاعری نے بھی پھر لوگوں پہ بڑا اپنا اثر چھوڑا. ہم نے خود ہی آپ کو سنایا ہے, میں لاجپالاں دے لڑ لگی دے میرے دو غم پرے رہندے. اب جو مرید ہونے آتا ہے وہ اسی لیے آتا ہے پیر جی غم پرے پرے ہی رہے. اللہ یہ راستہ تو بھرا ہی غموں سے ہے شاہ جی, یہ راستہ تو بھرا ہی غموں سے ہے. وہ کسی نے کہا تھا نا پنجابی میں, پکدائے وچ آوی, پکدائے وچ آوی جڑا سیک عشق دا جری آوے. لیکن آج کا مرید کہندا کنڈا بھی نہ پیر جی چھپے ہے, کیونکہ میں سنے ہیں میں لاجپالاں دے لڑ لگی تے میرے تو غم. یہ راستہ تو بھرا غموں سے ہے. وہ پہلے کہہ رہے ہیں بھائی جنہیں آنا دھیان نہ لائیو, وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. لیکن ذہن بنا دیا حضرت ان کا. اب یہ بس پیر اسی لیے چاہتے ہیں کہ غم. اللہ پتر صحابہ علیہم الرضوان یا ہمارے اسلاف کا مزاج یہ تھا, اگر 40 دن تک کوئی غم, کوئی بیماری, کوئی پریشانی, کوئی ٹینشن نہ آنی تو انہوں نے پریشان ہونا کہ کہیں ہمیں ہمارے اللہ نے بھلا تو نہیں دیا, کہیں ہم سے ہمارا اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا. اور آج حضرت لوگ مرید ہونے صرف اس لیے آتے ہیں کہ غم 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 تو محبوب میں لاندے نے, غم تو توڑتے ہیں بندے کو, لیکن بس وہ رنگ ہی بدل گئے. بندہ کس کس بات پہ رونا روئے. یہ میں مثال کے طور پہ سادہ کر دیتا ہوں. یہ سامنے ہمیں ماشاءاللہ ڈیرا نظر آ رہا ہے, اللہ سلامت رکھے حضرت. سفیدی ہے, 2-3 سال تک یہ سفیدی رہے گی, پھر یہ خراب ہو جائے گی, پھر یہ کسی سفیدی کرنے والے کو بلائیں گے تو وہ سفیدی پہ سفیدی تو نہیں کرے گا. وہ کیا کرے گا, وہ پہلے ریگ مار مارے گا,
पुरानी सफेदी उतारेगा, फिर जब वो उतार लेगा फिर वो नई सफेदी करेगा। एवं जो बंदा पीरां का लांदा ना, पीर भी रूहानी रेग मार देंगे ताकि पुराना रंग फिर नवा इश्क मुहम्मद का रंग चाड़ी है। मुरीद कहता रेग मार लाओ ही ना, रेग मार तो लगना है, रेग मार लगेगा तो फिर माही मिलेगा। मुरीद कहता रेग मार मार। वो हमारे हजरत साहब थे, को बंदा आ गया मुरीदों ने, बंदा चौधरी टाइप था, क्योंकि उन लोगों को हजरत मुरीदों की भूख तो थी कोई नहीं, हजरत वो अल्लाह वाले लोग थे। और आपने फरमाया चौधरी जी कितने आ गए होए और राज चदरा ते फकीरी, ये वो दो तलवारां ने एक नियाम च नहीं रह सकती, फैसला कर लो फकीरी या चदरा। उन्होंने की हुजूर फकीरी। फरमाया ठीक है बह जाओ फिर तुसीं। थोड़ी देर गुजरी तो चो सब आके अर्ज करते हैं पीर जी को सबक। फरमाया सवेरे देंगे सबक। उथे ही रात गुजारी, फजर पीरा नाल पढ़ी और रात पढ़े पीरा नाल। फिर कहता पीर जी सबक। फरमाया चौधरी जी देंगे सबक, ठहर जाओ जी। तोपसे को बह के चौधरी और तोपे से, वो पुराना वो बाथरूमों का सिस्टम, जब गलाजत अंदर ही होती थी, वो चूड़ी ने लेने आना, वो चूड़ी लैन आई सी। फरमाया जांदे को थोड़ी सुट हाँ चौधरी होना ते चेक तो करिए कि किन्नी के सफेदी ते किन्ना करेगा बार। उन्हें सुट्टी थोड़ी जी, चौधरी होरी पै गए उठ के, उन्हें तेरी है ते तेरी वो। फरमाया ये तो बड़ा ही रेग मार मारना पैना, काम बहुत ही खराब है इधर, ये तो बहुत रेग मार मारा। अना ते गुरूर ते तकब्बुर ते खुदी ते तसन्नु सारे अंदर ते सफेदी हुई, ये तो बहुत रेग मार वजना है। तो फिर इस काबल होएगा कि इश्क मुहम्मद पाक दा रंग इनू चाड़ांगे असीं पढ़। बुलाया चौधरी होरां, फरमाया चौधरी जी सबक आया तुहाडे लई। जी पीर जी। फरमाया अंदरों तोड़ा ले लो तो जाओ मांग के ले आओ। वो क्योंकि अपना ही महला सी, चौधरी होरी गए सारे जानने वाले सन, आपे जेबां नूं पैसे कढ के राती तोड़ा भर के खार लाए। अगले दिन पीरां ने आख्या हुण फैसलाबाद नहीं, हुण समुंदरी। समुंदरी को जानदा ही को नहीं जानदा, लेकिन पीरां ने आख्या ना किसी ना गाल कटनी है, ना किसी ने अगू औखा होना है, पीना है सारा कुछ। समुंदरी को जानते हैं को नहीं हाँ जानते है, जेडे नहीं हाँ जानते उन्हें गल्लां कीतियां। और चौधरी अपना काटन का सूट वे, शर्म नहीं आती तेनों मंगते हैं। गुस्सा तो बड़ा आया, लेकिन पीरां ने आख्या। अगले दिन फरमाया गोजरा, फिर टोबा, फिर जाना, फिर जूं जूं दूर होए फिर तू रेग मार बजया। लोगों ने गल्लां करनियां, लेकिन पीरां ने आख्या सी आखना अगू को महीना क लंघिया। फिर चौधरी होरी बैठे सन, चूड़ी फिर आई सी। फरमाया सुट हाँ फिर भला की हुंदा। उन्हें फिर सुटिया, चौधरी होरी फिर पै गए उठ के। लेकिन वो पहले वाला काम नहीं सी आया, वाह भाई काम ठंडा हो गया, लेकिन आया सी अजे भी। महीना फिर मंगवाया, फिर सटाया, फिर चौधरी होरी बोल पे। फिर महीना मंगवाया, फिर सटाया, फिर चौधरी होरी बोल पे। चौथा महीना सी हजरत, फिर चौधरी होरी बैठे सन, चूड़ी आई सी। फरमाया फिर सुट। उन्हें जिस टाइम सुटिया ना तो उत्ते वेख्या तो अखां च अथरू आ गए। फरमाया अज सारा मेरे ते सुट दे। फरमाया अज सारा मेरे ते सुट दे। फिर उठे और सीने ना लाया। फरमाया ओए रेग मार बज गया, गुरूर खुदी तकब्बुर मैं निकल गई है, क्योंकि हुण मैं नहीं हुण तू होएगा। केड़ा जे हजरत इन्ने जोगा पहलवान, हुण केड़ा इन्ने जोगा पहलवान। दुनिया के लिए तो हम हर जिल्लत बर्दाश्त करने को तैयार हैं, लेकिन हजरत बस अल्लाह हमारे हाल पे रहम फरमाए। दूर दूर निकल गए शायद। और मैं पूछया, मैं वो गाल सुनाओ। उन्होंने कहा जी साईं अल्लाह दिता साहब खादिम, पीरा ने कोई ना कोई काम आखना, वो उन्हें सोना करके करना, बस फिर कर्म हो गया, बहाना ही बनना होंदा है। पीरा ने फिर को काम आख्या, उन्हें फिर किया। पीर पे लंघन पूछया किन्ने काम किया है? क्या जी साईं अल्लाह दिते ने किया। पर मैं भेजो मेरे को आया, पूछया साईं अल्लाह दित्या तू बड़ी खिदमत की है, अज मंग कुछ। आहा वाह साईं अल्लाह दित्या। साईं अल्लाह दिता सबर करन लगे, पीर जी कख भी नहीं चाहिए, बस अल्लाह ही चाहिए। बस अल्लाह चलियो, अल्लाह छड़ के पे धक्के खांदे हो। जिन्हों अल्लाह मिल गया उन्होंने तो सारा कुछ ही मिल गया, जिन्हों अल्लाह मिल गया उन्होंने तो सारा कुछ ही मिल गया। ये मैं भी सदा दाएं बाएं तशरीफ फरमाए। हजरत है सिर्फ है ये नकाली की है, सिर्फ ये अंदर वाली कहानी तो मालिक जानता है ना, जो तो तुसी नहीं जानते। ये नकाली की है। इवला एसपी साहब की तुहानू दसा, कपड़े मैं पाने ने टेंशन लोगों को। हजरत जी किहड़े पांदे हो? हजरत गोल घेरा पांदे हो, सीधा पांदे हो, कॉलर पांदे हो, बैंड पांदे हो,
पाने में है टेंशन लोगों को ये नकाली है ये अथू लो क्योंकि जिदने अथू लो लग गई मैं तुहानू कित्थे लभना फिर मेरा तुहाडे च की काम है फिर मेरा तुहाडा की ताल्लुक है फिर भाई अभी इधर इधर नहीं लगी खाना मैंने खाना है पेट मेरा है भूख मुझे लगी है टेंशन लोगों को फैसला बहुत आए हो 20 ऊन आ गए हैं साडे लू खाना खा लो साडे लू चाह पी लो साडे लू ऐ कर लो फिर मुझे वो याद आता जब तक बिके न थे कोई पूछता न था आपने खरीद कर अनमोल कर दिया वो चले हो आओ तो सही अपने अल्लाह की तरफ टुरो तो सही हदीस कुदसी है तू एक पैर आ सी सत्त आवांगे तू चल के आ सी टुर के आवांगे जिस रिस्क के लिए आप और मैं सारे परेशान हैं और क्या चाहते हो कैसी तसल्ली दी लेकिन नहीं समझ आ रही फरमाया इतनी शिद्दत से तू अपने रिस्क को नहीं ढूंढता जितनी शिद्दत से तेरा रिस्क तुझे ढूंढता है फिर उसी के लिए परेशान नजर फिर उसी के लिए विर्द फिर उसी के लिए वजीफे फिर उसी के लिए सारा कुछ है वो ज़ाहिर है इस तरह की चीज को एवं तो नहीं मिल जाती पीरा ने फिर आख्या हुआ साईं अल्लाह दित्या केड़े पासे पैन लगाए कुछ और मंग उन्हें फिर अर्ज की नहीं पीर जी अल्लाह फिर फरमाया साईं अल्लाह दित्या डाढ़ा रहा कोई लवेरी को कट्टा को वच्छा को मुरब्बा को किला मांग लै उम्र लंघ जाएगी सौखी केड़े पासे पैन लगे उन्हें कहा पीर जी एक बारी छड़ के 10,000 बारी भी पूछोगे मैं ही अर्ज करनी अल्लाह चाहिए मैंने उनसे पूछा मैं फिर साईं अल्लाह देते अल्लाह लभा के नहीं लभा उन्हें कहा हजरत ये रो जानन दो जानन सानू की खबर है मैं अक्सर सोचता हूँ मैं कहता हूँ यार वो अल्लाह मांगने वाले लोग किधर गए वो अल्लाह मांगने वाले मुरीद किधर चले गए वो नहीं चले अपने अल्लाह की तरफ आओ है इम्तिहान है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु ये हज़रत साहब पुराने बुजुर्ग बैठे ने अल्लाह इन्हां नूं लंबियां उमरां देवे ਜਿਹੜੀਆਂ हज़रत तुसी मैं खुराकां खाण डे मुश्किल ये कि असीं 80 ते जाइए हज़रत चलो लेकिन मैं दुआ देता हूँ जी अल्लाह आपको 80 पे ले जाए मैं कहता हूँ जी अगर 80 साल भी उम्र हो गई हमारी तो हज़रत 40 ते उन्हें जड़े 100 के लगाने बाकी कितने रह गए 40 की गेम है सारी है जिन्होंने समझा लइए अल्लाह हज़रत इस 40 का आखिरत से कोई मुकाबला नहीं इस 40 का जन्नत से कोई मुकाबला नहीं जन्नत की नेमतों से कोई मुकाबला नहीं है जन्नत की नेमतें मेरे पास इतना टाइम मौजूद नहीं है क्योंकि एक दो सबक और भी है मैं बस आपसे हाथ जोड़ के इतनी गुजारिश करूंगा और यार थोड़ा सा टाइम निकाल के कभी सूरह रहमान पढ़ के जन्नत की सैर तो किया कर सूरह रहमान आपको जन्नत में ले जाए वो आपको जन्नत की सैर करवाएगी अल्लाह ने जन्नत में हमारे लिए क्या क्या नेमतें बना रखी पुत्र जी 80 साल उम्र हो गई तो सिर्फ 40 साल इन 40 सालों का जन्नत से क्या मुकाबला सोने महबूब फरमा रहे हैं कयामत का एक दिन 50,000 का तो उससे कोई मुकाबला नहीं बनता अगर मैं 50,000 साल के सामने 40 रखूं उस लिहाज से तो सेकंड भी नहीं बनता हजरत ये 40 साल की गेम है सारी हजरत जियानु समझा लीजिए थोड़ा और जन्नत की नेमतें हदीस पाक का मफहूम है हर जन्नती मर्द की उम्र 30 साल होगी कभी 31 आएगा ही नहीं यहाँ 30 है 31 है 32 है 33 30 पे जवानी जोबन और है 32 पे और है 33 पे जू आना है हजरत तू तलकदी जानी है एंड करना है चुरियां पैनी है लेकिन वहां कभी भी 31 आएगा 30 पे ब्रेक रहे और 30 क्यों 25 क्यों नहीं क्योंकि 30 में अकल कामिल होती है भरपूर जवानी एक मुकम्मल मर्द एक मुकम्मल नौजवान है 30 साल कभी भी 31 नहीं आए और फिर हदीस पाक का मफहूम मिलता है जो जन्नती मर्द की बीवी होगी उसको देखकर कहेगी तुसी कल नाल बहुते सोने नहीं लगन दे जमाल बढ़ेगा दिन ब बाकी तो हजरत क्या कहना जन्नत की अल्लाह हजरत हम सूफी एक अपना मिला रखते हैं मैं तो सिर्फ इन बच्चों के लिए बोल रहा हूं साडा मसलक ते है वेचा जन्नत दी नेकोकारां नूं डर दोज़ख दा बदकारां नूं असी असीर हां तेरियां जुल्फां दे जन्नत दोज़ख की सूफियों का अपना एक मसलक है ये तो मैं आपके लिए पुत्र बोल रहा हूं अगर किसी को औरत का शौक है तो देखो अल्लाह ने जन्नत में क्या क्या रंग रखी अगर किसी को खाने पीने का शौक है पढ़ो सूरह रहमान पढ़ो उसकी तफसीर अल्लाह ने जन्नत में क्या क्या नेमतें रखी अगर किसी को बड़े घर का शौक है तो पढ़ो सूरह रहमान देखो अल्लाह ने कैसे कैसे सोने घर जन्नत में हमारे लिए बना रखे लेकिन हज़रत साहब ये सारी नेमतें सारी एक तरफ ये